اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشکو پھر سے ایک بار سبھی ناظرین کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں کارگل ٹوڈے میں۔ جس طرح آپ سب کو بخوبِ علم ہے کہ ففتھ لداخ اٹانمس ہل ڈیولپمنٹ کونسل الیکشنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کافی گہما گہمی ڈسٹرکٹ کارگل میں ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نومینیشنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مختلف پارٹیز نے ابھی تک نومینیشنز جو ہے وہ فل اپ کر چکی ہے، اور کافی ابھی اپ کمنگ نومینیشن جو ہے آج اور کل میں تقریباً ہو جائیں گے۔ تو درشکو اس سے پہلے بھی کافی ویژول جو ہے الیکشنز کو لے کے پریس کانفرنسز آپ کو مختلف پارٹیز کے حوالے سے آپ لوگوں تک براہ راست اسی چینل سے ہم لوگوں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اس سمے میرے ساتھ جناب ڈاکٹر محمد رضا صاحب میرے ساتھ جڑیں گے، ریٹائرڈ ڈائریکٹر اینیمل اینڈ شیپ ہسبینڈری اینڈ فشریز یونین ٹیریٹری آف لداخ۔ بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ تو درشکو آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ الیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر رضا صاحب جو ہے انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کریں گے کارگل ٹاؤن سے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے ہمیشہ یہی پرمپرا رہا ہے سر ڈاکٹر صاحب، کسی بھی شخصیت کو ہم دعوت دیں، کسی بھی پینلسٹ کو، کسی بھی انٹرویورز کو، کسی بھی مہمان کو جب ہم دعوت دیں تو سب سے پہلے ہم اس سے تھوڑا بہت اپنا انٹروڈکشن، ویسے بھی آپ تعارف کے محتاج نہیں سر، تھوڑا بہت انٹروڈکشن ہم لیتے ہیں سر، تھوڑا بہت آپ بہترین انداز میں اپنا ایک انٹروڈکشن کرو گے، میرے سے بہترین انداز میں آپ کا انٹروڈکشن آپ خود کر سکتے ہیں۔ ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حسین صاحب مجھے یہ موقع دینے کے لیے۔ تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے 34 سال شیپ ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ میں دیے، تو اس میں سے آخر کے جو 3 سال تھے تو ایز ڈائریکٹر مجھے کام کرنے کا موقع ملا، ہمارے لداخ کی سروس کا ہمیں موقع ملا۔ تو اس دوران ہم سے جتنا ہو پایا ہم نے کوشش کی کہ ہمارے لداخ کو آگے لے کے جائیں۔ جب سے یونین ٹیریٹری بنی ہے یا ڈویژن ہمارا الگ ہوا ہے تب سے فنڈنگ بھی اچھا ہوا، تو بہت سارے کام ہوئے ہمارے یو ٹی بننے کے بعد، تو اس کا موقع ملا مجھے۔ تو ابھی انشاءاللہ میں نے سوچا کہ چلو پولیٹیکل یہ ہے، اس میں تو ہم بھی قسمت آزمائیں۔ تو یہ کوئی شوق کی بات نہیں ہے، یہاں کا سینیریو دیکھ کے ہمارے پولیٹیکل حالات صرف کرگل کے نہیں، تھرو آؤٹ دا اسٹیٹ جب سے ہمارا ایبروگیشن ہوا، الگ ہوا، تو ایک دم سینیریو چینج ہو گیا۔ تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے میں نے سوچا ہمیں بھی موقع ملے گا خدمت کرنے کا۔ آج تک تو ہم نے ایز اے گورنمنٹ سروس ہم سے جو بن پایا وہ ہم نے کیا، تو اب توکل کر کے ہم نے سوچا اس فیلڈ میں بھی ہم تھوڑا قسمت آزمائیں گے اور لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع حاصل کریں گے۔ سر میں نے پہلے بھی وضاحت کی، آپ ریٹائرڈ ڈائریکٹر رہ چکے تھے سر اینیمل شیپ ہسبینڈری فشریز میں۔ عوام درشک جاننا چاہتے ہیں سر ڈیورنگ یور ٹینئر آپ کا تھوڑا بہت کنٹریبیوشن خطے لداخ کے لیے، بالخصوص کارگل ڈسٹرکٹ کے لیے ڈیورنگ ایز اے ڈائریکٹر یو ٹی لداخ۔ جی ہاں، اب ڈائریکٹرشپ 2019 میں مجھے ملا تھا۔ بدقسمتی سے 2 سال تو بالکل کووڈ کے ساتھ چلا گیا، اور ایک دم نیا اسٹیبلشڈ ڈیوٹی تھا، انفراسٹرکچر تھا نہیں ہمارے پاس، نہ مین پاور تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے سب کچھ خوش اسلوبی سے نبھایا ہر چیز کو۔ تو اس میں مین کنٹریبیوشن جیسے کہیں کہ میں اب لداخ کے اس میں بولوں گا میں سندربھ میں کہ اوور آل پشمینہ ڈیولپمنٹ میں ہم نے بہت کام کیا، کیونکہ فنڈنگ بالکل نہیں ہوتا تھا پہلے، جیسے لے ہو کرگل ہو دونوں میں۔ ایز اے ڈسٹرکٹ چیف اسمبلی آفیسر میں نے یہاں پہ 3 سال کرگل میں کام کیا ہے، تو اس وقت بھی ہم لوگ فنڈنگ کے لیے بہت ترستے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں نے اس وقت کوشش کر کے، جیسے آپ کو یاد ہوگا اسپیشل ٹاسک فورس کر کے ایک اسکیم آیا تھا یہاں پہ، تو اس میں ہم نے تقریباً کوشش کر کے ہم لوگوں نے کوئی 5.5 کروڑ روپیہ ہم نے اپنی ذاتی کوشش سے ڈپارٹمنٹ کے لیے لایا، جس سے ڈپارٹمنٹ کا انفراسٹرکچر ہر بلاک لیول پہ آفس بنا ہوا ہے۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب فنڈنگ نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس، DSHO جب میں تھا کرگل میں، تو بلاک لیول پہ ہر جگہ ہم نے بلاک آفیسز بنائے، انفراسٹرکچر بڑھایا، گاڑیاں لائیں، تو تھوڑا سا کنٹریبیوشن جو ہم سے ہو پایا وہ ہم نے کیا۔ تو ایز اے ڈائریکٹر اب میرے پاس 3 ڈپارٹمنٹ تھے نا، تو اینیمل ہسبینڈری میں مین جو ڈیری پہ زیادہ فوکس ہوتا تھا ہمارا، تو یونٹس وغیرہ بہت بنائے ہم نے یہاں پہ۔ تو اس کے علاوہ بھی سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیم جتنے ہیں، جیسے ویکسینیشن ہوتا ہے ہر سال،
تو ہم لوگ ایف ایم ڈی جو آپ کو پتہ ہی ایک ڈیزیز ہوتا ہے وہ اس کا 100% اچیومنٹ ہم نے کیا, اس کی فنڈنگ پوری سینٹر نے کی. تو جتنے بھی ہمارے یہاں پہ جانور تھے ان سب کو ہم نے ویکسینیشن کیا تھا. تو ویکسینیشن اچیومنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب تک نہ جانور آپ کا صحیح سلامت ہو تو اس کا پروڈکشن نہیں ہوتا. پروڈکشن ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اکانومی, تو فارمر کا انکم اس سے بڑھ جاتا تھا. اس میں کافی کام کیا ہم لوگوں نے. اسی طرح سے اور بھی سینٹرل اسپانسرڈ اسکیمز ہیں, جیسے پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا ہے فشریز میں. اس میں ہر جگہ پہ جہاں جہاں بھی فشریز کا اسکوپ ہوتا ہے ہم لوگوں نے ہر جگہ یہ فشری فارمز دیے ہیں نا, جس سے لوگوں کی یہ, کیونکہ ایک فشریز ایسا سیکٹر ہے جس میں کیش بہت ہے, ایک دم محنت ہے, لیکن اس میں اس کو فارمر کو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ایسے تقریباً ڈسٹرکٹ کرگل میں نے تقریباً جہاں جہاں فشریز کا اسکوپ ہے ہر جگہ فارمز دیے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اسی طرح سے اینیمل ہسبینڈری میں, شیپ ہسبینڈری میں یونٹس دیے ہم لوگوں نے. اچھا, کراکل کے لیے ہم نے بہت کوشش کیا ہے, کیونکہ کراکل ایک ایسا بریڈ ہے جو صرف کرگل میں ہوتا ہے نا. اس کے لیے تقریباً پیسہ سینکشن ہونے ہی والا تھا, لیکن سینٹرل گورنمنٹ کو لاسٹ میں کیا ہوا, کراکل چھوڑ کے انہوں نے اس کے لیے میرینو کے لیے دے دیا ہم کو 5 کروڑ روپیہ, جو کہ تقریباً میرے ریٹائر ہوتے ہوتے ہی سینکشن ہوا تھا. امپورٹ کرنا تھا ہم نے آسٹریلیا سے, لیکن وہ نہیں کر پائے. تو اسی طرح سے پشمینہ سیکٹر میں پشمینہ ڈی ہیئرنگ پلانٹ ہیں, جتنے بھی ہمارے لے کے پشمینہ پروڈیوسرس ہیں ہمارے کرگل میں بھی کچھ لوگ, جیسے سخت کھانرل ہے, دراس ہے, ان جگہ پہ تھوڑا تھوڑا پشمینہ ہوتا ہے. تو ان سب کو ڈیہیئر کرنے کے لیے ایک پلانٹ ہم نے لیہ میں انسٹال, ابھی وہ ہو رہا ہوگا. میرے ریٹائر ہوتے ہوتے ہم لوگ چائنا گئے تھے, تو اس میں وہ مشین وہاں سے سلیکٹ کر کے ابھی آ رہا ہوگا. تو وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا یہاں سوسائٹی کے لیے. اس میں پوٹینشیل کیسا رہا سر, اگر ہم پشمینہ کے حوالے سے بات کریں, کراکل کی بات کریں, اور بالخصوص فشریز میں اگر ہم ٹراؤٹ کی بات کریں, تو اوور آل کس طرح دیکھتے ہو سر, اگر پوٹینشیل کے اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے کریں؟ جیسے ہمارا دراس ایریا ہے, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے وہاں پہ فشریز کا, اور ہے بھی وہاں پہ اسٹیبلش کیا ہوا لوگوں نے. اس کے علاوہ بھی جو ہم لوگوں نے جو یونٹس دیے تھے وہ بھی سکسیزفلی یہ چل رہے ہیں. ابھی تقریباً پرائیویٹ میں 900-1000 روپے کا کلو بکتا ہے ٹراؤٹ. تو آپ کو اندازہ لگائیے, آدمی ذرا سا محنت کرے, اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے. اپنے آنگن میں وہ ایک جسے ہم لوکل اس میں زنک کہتے ہیں, تھوڑا سا بنانا ہے, یا تو سیمنٹڈ جو ریسویز ہیں وہ بناتے ہیں, تو اسی میں پروڈکشن کرنا ہے. آؤٹسائڈرز کیسے ڈیمانڈ کرتے سر ٹراؤٹ کا؟ ہمارے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہاں پہ ٹراؤٹ کی, جو رینبو ٹراؤٹ ہے اس کا ہوٹلز میں ہے, جیسے آرمی ہے, تو ڈیمانڈ بہت ہے. اگر لوگ اس میں انٹرسٹ انڈینس میں, بالکل بہت ڈیمانڈ ہے اس میں. تو اور بھی سوالات ہوں گے سر انشاءاللہ. خطے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عوام بخوبی علم ہے سر کہ آپ ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے آپ ریلیٹڈ ہو سر. آپ کا مرحوم والد صاحب 2 بار میرے خیال میں, اگر میں غلط نہ ہو تو MLA رہ چکے ہیں سر, ممبر لیجسلیٹو اسمبلی دادن JNK اسٹیٹ کے ساتھ. اس کا بھی اپنے حساب سے کافی خطے لداخ کے ساتھ ساتھ کارگل ڈسٹرکٹ کو کافی کنٹریبیوشنز رہے ہوں گے. کیا سوچ کے آپ پالیٹکس میں آئے, اپنا گھر کا فیملی پرمپرا کو کنٹینیو رکھنے کے لیے, یا ابھی کے ماحول دیکھ کے آپ کو مجبور پالیٹکس میں آنا؟ پرمپرا بالکل نہیں, کیونکہ جب میرے والد صاحب MLA تھے, ان کے انتقال اس وقت بھی وہ MLA ہی تھے. تو مجھے NC ہیڈ کوارٹر سے مجھے یہ آیا تھا, آفر آیا تھا کہ زانسکار کا جو سیٹ ہم آپ کو دے دیں گے, ریٹائرمنٹ لے لو, ہم آپ کو ایز MLA اسی سیٹ لے لیں گے. لیکن خدا گواہ ہے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, خاص کر شوق نہیں تھا, خاص کر میری فیملی کو بالکل شوق نہیں تھا. میری مرحومہ بلقیس فاطمہ, اس کو تو بالکل نہیں, اس نے قطعاً اجازت نہیں دیا مجھے پولیٹکس میں جانے کے لیے. تو ایز سچ پرمپرا جس سے آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے, میرے اس میں نہیں تھا. لیکن ابھی ریٹائر ہونے کے بعد جب آدمی تھوڑا خلوت میں بیٹھ کے سوچتا ہے بھائی ہو کیا رہا ہے ہمارے علاقے میں, خیال آیا بھائی چلو اتنا آج تک اتنا کنٹریبیوشن کیا جتنا ہو سکے تھوڑا بہت, تو تھوڑا اور صحیح سماج کے لیے. یہی پولیٹیکل سینیریو کو دیکھ کے سوچا کہ ہم بھی تھوڑا کنٹریبیوٹ کریں. اس میں نکلا ہوں. نہ تو میں کسی کی برائی کرنے کے لیے نکلا ہوں, نہ کسی کو نیچے دکھانے کے لیے یا کسی کو ہرانے کے مقصد سے نکلا ہوں. تو بس یہی جذبہ تھا کہ کچھ کر بیٹھیں, کیونکہ جوانی میں بھی ہم لوگ آرگنائزیشن چلاتے تھے, والنٹری فورم جیسے ہے, NGOs وغیرہ چلاتے تھے. اس وقت بھی جذبہ ہوتا تھا کچھ کر گزرے, کچھ کریں. بس اسی جذبے سے اترا ہوں میں. تو بالکل سر, 1-2 سوالات ہوں گے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہوں گے. اب تقریباً اگر ہم LHDC کی اگر ہم بات کریں تو سر تقریباً 20 سال تقریباً مکمل ہو چکے ہیں سر. تو اوور آل اس 20 سال میں
اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کس طرح دیکھتے ہو سر LHDC کی اگر ہم بینیفٹس کی اگر ہم بات کریں اور ایپروگیشن کے بعد سر لداخ فل فلیجڈ یونین ٹیریٹری بننے کے بعد اب LHDC کو اور بھی امپاور کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے سر، تو اس 20 سالوں میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کتنا اس LHDC کا لیڈرز نے کونسلرز نے بینیفٹ لی سر، اور عوام کو کتنا بینیفٹ؟ جی ہاں، جب سے کونسل بنا ہے تقریباً نمایاں یہاں پہ ترقی ہوئی ہے، بے شک ہوئی ہے، لیکن اس میں کیا کہوں بدقسمتی ہماری کہ اس میں ایک کونسل بنا تو پھر وہ بدلے کا بہانہ لے کے آتے تھے یہاں، جیسے انتقامی سیاست کرتے تھے، جیسے اپوزیشن والا تھا اس کو ستانا، اس کو ٹرانسفر کرنا، یا دوسرے والے پاور میں آ گئے تو ان سے پھر ان سے انتقام لینا، CDF مس یوز جیسا بھی آپ کو تو پتہ ہی ہے، لیکن یہ سب مجھے اچھا نہیں لگا. یہ دس از ناٹ پالیٹکس، آئی وونٹ سے دس از پالیٹکس. بھائی کام کرنا ہے تو صدقی دلی سے کرو نا یار، اپنے علاقے اپنے لوگوں کے لیے کام کرو نا. اب بھائی میرا بندہ میرا ہی بندہ ہونا چاہیے تو یہ تو بات نہیں ہوئی نا. ڈیموکریسی میں اس میں کیا ہے، ہر کسی کو حق ہے، چاہے آپ کو وہ ووٹ دیتا ہو یا نہ دیتا ہو. میں تو سوچتا ہوں آپ کو پہلے ووٹ نہ دینے والے کا کام کرنا چاہیے، مطلب میری وہ تھنکنگ ہے. تو ترقی تو بہت ہوئی ہے، اب خاص کر اس کے بعد امپاور ہو رہا ہے، اور بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو گیا. پہلے فنڈنگ کا ہی دیکھ لیجئے کیا ہوتا تھا ہمارے پاس، تو بالکل میگر سے فنڈز ہوتے تھے. ابھی دیکھیے تگنا چگنا کتنے 100 گنا بڑھ گیا فنڈز. تو اس حساب سے تو ترقی ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ہوا ہے ترقی. تو اس کو تھوڑا اور سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، سب کو مل کے. میں دعویٰ نہیں کر رہا میں ہی کروں گا یا کچھ کروں گا، بلکہ تو میں سوچتا ہوں بھائی سب لوگ مل کے اگر اس کو اور بھی اچھی طرح سے استعمال کریں، اس چیز کو موقع ہے، جتنا فنڈز آ رہے ہیں تو یہی موقع ہے ہم لوگوں کو، سب لوگ ایک جٹ ہو کے ترقی کرو اپنے اس کے لیے. چلو بھائی چھوٹے موٹے کام ہوتے رہتے ہیں، میرا ٹرانسفر اس کا ٹرانسفر، وہ اس کو بھول کے، ٹرانسفر پالیٹکس کو بھول کے اگر سب لوگ مل کے کام کریں، مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ ترقی کریں گے انشاءاللہ. بالکل. تو آپ کی کانسٹیچوئنسی کی طرف آتے سر، آپ ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آپ کرگل ٹاؤن سے آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو بائی دا وے اگر آپ یہ الیکشن جیت جاتے ہیں ایز اے کاؤنسلر، کیا کیا آپ کی ٹاپ پریارٹیز؟ کرگل ٹاؤن کو تو آپ تو بالکل نزدیک سے دیکھا ہے، آپ تو اسی کے ہی تو کیا کیا آپ کے ٹاپ پریارٹیز رہے گی اگر آپ ٹاؤن کاؤنسلر آپ بن؟ دیکھیے حسین صاحب، اگر اس کی ٹاؤن کی بات کریں، ٹاؤن ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمارا تمام پاپولیشن آ کے یہیں پہ آ جاتا ہے. خاص کر سمر میں دیکھیے بجلی ہمارا یوز ہوتا ہے، زمین ہماری یوز ہوتی ہے، واٹر ریسورسز ہمارے یوز ہوتے ہیں. لیکن اس ٹاؤن کو کیا حالت ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں. مطلب کسی نے بھی اس میں کوئی دھیان نہیں دیا. چھوٹے موٹے کام کیے ہوں گے بے شک، لیکن جتنا ہونا چاہیے ایز اے ٹاؤن، ایز اے ہیڈ کوارٹر صرف میرا نہیں، آپ کا نہیں، سب کا ہیڈ کوارٹر ہے. پاکستان میں 200 ذرا آیا، تو اس میں فوکس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا کچھ کرنے کی ضرورت؟ اب دیکھیے نا، جیسے اب ریپرزنٹیشن پوری نہیں ہوئی ہمارے ٹاؤن کے، ہمیں جو ہمارا حق تھا وہ نہیں ملا ہم کو. تو پرائیورٹیز دیکھیے، ایک تو یہ اپنا یہ ہاسپٹل یہاں سے اٹھا کے لے گئے، اب پتہ نہیں کیسے کیوں لے گئے. دیکھیے اب اس میں اتنی دقت ہو رہی ہے آپ کو. ہمارے عام پیشنٹ ہیں، خاص کر ڈیلیوری پیشنٹس، اب یہاں سے وہاں لے جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. تو میری اگر انشاءاللہ اگر لوگوں نے مجھ میں اعتماد جتایا تو میں کوشش کروں گا یہاں پہ ایک یہ ہو ہمارا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر CHC، جو ایگزسٹنگ جو ہاسپٹل، اتنا بڑا انفراسٹرکچر یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں نا. تو ایک CHC کرنے کی بنانے کی میں اشد کوشش کروں گا، اس کے فیور میں رہوں گا. اور خاص کر یہاں پہ اسپورٹس انفراسٹرکچر بالکل نہیں ہے یہاں پہ، خاص کر لیڈیز کے لیے. میں سوچتا ہوں اگر ہمارے ماشاء اللہ اس میں اسپورٹس میں بہت آگے ہیں ہمارے بچے ہیں، تو ان کے لیے اسپورٹس انفراسٹرکچر بناؤ یہاں پہ. جوانوں کو خاص کر دیکھیے، اب جوانوں کا زمانہ ہے. اب وہ پہلے والا وہ زمانہ تو رہا نہیں بھائی، بڑے بزرگوں کا ٹھیک ہے، ان کا آشیرواد بے شک رہے ہمارے ساتھ. اب میں خود بھی ماشاء اللہ بزرگ ہی کہلاؤں گا، ریٹائر ہو گیا تو. لیکن جو ہمارے جوانوں کے اسپریشن ہے، وہ لوگ چینج دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ ایک مونوٹنی جیسی ہو گئی نا، ایک ہی چیز، بھائی وہی آدمی، وہی پارٹی، وہی کام. تو اس میں دے آر کائنڈ آف بور ہو گئے وہ لوگ. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نمایاں چینج ہو یہاں پہ آ کے. کچھ اس جو ٹریڈیشنل جو چل رہا ہے اس میں سے تھوڑا ہٹ کے ہم ذرا کام کریں گے. تو یہ بھی کر کے دیکھ لو ایک بار. تو یہی پرائرٹیز رہیں گے بھائی، ہم ہٹ کے تھوڑا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، سب لوگوں کا ساتھ رہا تو
تو اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی باقی تو انشاءاللہ اگر گورنمنٹ بنتی ہے, پاور آ گیا تو جی جان لگا کے ہم نے اپنے ٹاؤن کے لیے کام کرنا ہے, اوور آل کرگل کے لیے. بالکل. تو بس سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہوگا, اس کے بعد میں آپ سے ایک میسیج لے کے انشاءاللہ میں پروگرام کنکلوڈ کرتا ہوں. سر, جو بھی مہمان کسی بھی پینلسٹ کو میں دعوت کرتا ہوں, میں اس سے ہمیشہ یہی پوچھتا ہوں سر لاسٹ میں, ایپروگیشن کے بعد لداخ فل فلیشڈ اب یونین ٹیریٹری بن چکے ہیں سر. اسی دوران اسی 3 سال میں آپ نے کیا کھویا, آپ نے کیا پایا, آپ بھی ایک سینئر سٹیزن؟ دیکھیے, کھونے کے لیے تو بہت کچھ کھویا, مطلب جیسے ہمارے بچوں کے خاص کر اسٹوڈنٹس کا نوکریوں پہ کافی اثر پڑا. پہلے چلو 8-8 10-10 ہو جاتا تھا, لیکن اپارٹ فرام دیٹ اٹینشن ہمارا ہوا, ہم ایک الگ اسٹیٹ بنے, ہمارا فنڈنگ اچھا ہو گیا. تو اس چیز کو بننے میں مجھے لگتا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو اور ہمیں اڈاپٹ کرنے میں, لیکن اس سے ایک چیز فائدہ ہو گیا, ہمارے لداخ اور کشمیر ایٹ پار لا کے کھڑا کر دیا انہوں نے. تو اس میں فنڈنگ فائدہ بے شک ہوگا ہم کو. مجھے لگتا ہے آئندہ اگر ہم اس کو پراپرلی یوٹیلائز کریں اس سے اور بھی فائدہ لے سکتے ہیں. نہیں تو آج تک پتہ ہے JNK گورنمنٹ کے, میں بحیثیت جب میں ملازم تھا مجھے پتہ ہے نا وہاں پہ کیا کیا ہوتا تھا سیکریٹریٹ میں. ہمیں ترلے کرنے پڑتے تھے, ان کو یو کرنا پڑتا تھا, مہربانی ہمیں بھی کچھ دے دو, نہیں دیتے تھے. کاٹ کوٹ کے جو بچ گیا چلو دے دو ان کو بھی, لداخیوں کو بھی دے دو, وہ بھی اس میں سے بھی پرائرٹی لے کو جاتا تھا. کرگل تو جیب میں ہے نا ہمارے, کہاں جگہ تو ہمارے زرخان صلی, ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا. ابھی دیکھیے, میں کسی پارٹی یا کسی ویکتی کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں بول رہا ہوں, لیکن ہم نے جو دیکھا اپنی آنکھوں سے, آپ نے بھی دیکھا وہ کتنا فرق آ گیا. انفراسٹرکچر میں دیکھیے, آپ کو فنڈنگ میں دیکھیے, تو ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہے نا بھائی صاحب. روڈ کنیکٹیوٹی دیکھیے, ہر جگہ پہنچے, الیکٹریسٹی کا دیکھیے, ٹیلی کام کا دیکھیے, ایجوکیشن سیکٹر دیکھیے. ہمارے بچے, ہمارے ٹیچرس نے نیشنل لیول ایوارڈ جیتے ہیں, تو اس سے فخر کیا ہوگا اور زیادہ. تو ہم چاہتے ہیں یہ اور بھی آگے بڑھے, تو موقع کا فائدہ لے لو, انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا, اس میں کچھ گھاٹا نہیں ہوگا ہمارا. بالکل. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. آخری کوشچن سر, آخری سوال آپ سے ہوگا سر چلتے چلتے, آپ کی طرف سے آپ کے ووٹرز کو, ساتھ ہی ساتھ کرگل ڈسٹرکٹ کے عوام کو, ایز اے انڈیپینڈنٹ آپ کرگل ٹاؤن سے آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں سر, اسپیشلی اپنے ووٹرز کے لیے آپ کی طرف سے ایک پیغام, میرا آخری سوال ہوگا. جی ہاں, دیکھیے ووٹرس کو تو میں یہی کہوں گا, تھوڑا ہمیں ابھی آزما کے ہمیں بھی موقع دے کے دیکھیے انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. تو اس میں چینج ضروری ہے ہر چیز میں, ہر دنیا میں. آپ ہسٹری دیکھیے دنیا کی, چینج آنا ہے, انقلاب آنا ہی آنا ہے. تو اس انقلاب کو لائیے نا, کیوں اسی چیز میں وہی اسی ٹریڈیشنل وے میں چلتے جاتے ہو یار. ہم لکیر کے فقیر بن گئے ہیں, لکیر کے فقیر مت بناؤ, اپنی آواز اٹھاؤ. موقع ہے یہی, اسی موقع کا فائدہ اٹھاؤ. تو اس چینج سے یہی ہوگا کہ ڈیولپمنٹ اور ہوگا. تو ضروری میں تو سمجھتا ہوں کہ, تو میں چاہتا ہوں کہ چینج ضروری ہے. تو چینج کے لیے آپ ووٹ کیجئے, موقع دیجئے, انشاءاللہ آپ لوگ ناامید نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا ہم پہ. تو یہی میرا پیغام رہے گا, کیونکہ جوانوں سے خاص کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیے, اس چیز کا آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے. آپ لوگ پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس کے, آپ لوگ شامل ہو جائیے ان چیزوں میں. آپ لوگوں کا اپنا جو آپ نے پڑھا ہے وہ برین استعمال کیجئے, آئیڈیاز دیجئے. کاؤنسلر کا کام یہ نہیں ہے نہ صرف لا کے جالیاں بانٹو یا یہاں پہ چھوٹے موٹے کام کرو, کسی کو مرغی دے دو. بھائی کچھ سالڈ آئیڈیا دے دو نا. آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں سب لوگ, کاؤنسلر کو اپنے کانفیڈنس میں لے لو. ماشاء اللہ اتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں ہمارے کرگل میں, خدا کا شکر ہے. تو ان کو آگے بڑھ کے مشورہ دینا چاہیے. میں تو سوچتا ہوں سب کو آگے, تو سب لوگ مل کے اگر کریں گے انشاءاللہ چینج نہ ہونا, ترقی نہ ہونا بالکل کوئی ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ ہو جائے گا. کتنا چیلنج لگتے ہو سر آپ کو کرگل ٹاؤن, کتنا امید, کتنا توقع رکھتے ہو سر آپ اس الیکشن؟ دیکھیے امید کی اگر بات کہیں تو میں تو سوچتا ہوں جو بھی چینج کے حق میں ہوگا, جو بھی سوچتا ہوگا کہ بھائی تھوڑا ہٹ کے کچھ ہو جائے, ہمارے ٹاؤن میں ترقی ہو جائے, ہمیں اور اٹینشن ملے, ہماری ڈگنیٹی تھوڑی بڑھے لوگوں کے سامنے, تو وہ لوگ میرے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے. تو امید پہ ہی تو دنیا قائم ہے. باقی کنٹیسٹنٹ تو دگج نیتا ہیں سارے, کوئی NC کا, کوئی کانگریس کا. تو میں تو پہلی بار اترا ہوں اس فیلڈ میں, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم بھی اپنے لیول پہ. باقی کنٹیسٹ یہ تو مقابلہ تو بالکل ٹف ہوگا ہی ہوگا. بس سر آخری سوال, ایک افواہی ہے سر بازاری کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آپ کنٹیسٹ کر رہے, تو بیک آپ کو BJP سپورٹ کر. افواہ ہی دیکھیے, یہ جو الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے نا, یہ ٹائم ہی ہے افواہیں اڑانے کا. اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس کے گھر میں دیکھیے آپ کو مثال دیتا ہوں.
परसों हमारे चांचिक में मेरे मामा रहते हैं, उनके यहाँ ये हमारा एक ज़मीन का मसला था, तो तमाम रिश्तेदारों को वहाँ जमा किया था। मतलब मेरे इसमें पॉलिटिक्स में आने के बाद वहाँ पे अपना पर्सनल काम था, वहाँ पे बाहर अफवाहें उड़ा रहे हैं, देखो भाई यहाँ पे हमारा इनका एक अजंग है वो नहीं आ रहा है कंट्रोल में, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से अफवाहें उड़ाने में क्या जाता है लोगों का, उनका तो काम है। देखिए मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंट जो भी उठेगा, वो मैं कहूँगा कल को अगर एनसी का एमएलएम नहीं मिला तो वो भी एज एन इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करेगा, तो कल को क्या करेगा, वो भी जा सकता है, हो सकता है वो भी क्या हो। तो ये अफवाह है, अफवाह करता है, अफवाहों पर मैं यकीन नहीं करता। बाकी लोग जो बोले अल्लाह ताला जानता है किसके दिल में क्या है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद रज़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, रिटायर्ड डायरेक्टर एनिमल शीव एंड फिशरीज यूटी लद्दाख के साथ डायरेक्टर रह चुके हैं और आने वाले 5th LAHDC काउंसिल इलेक्शन में एज ए काउंसलर टाउन कंटेस्ट कर रहे थे। अपने राय मशवरे और अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ आने वाले दिनों में क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ प्लानिंग रहेंगे हमारे दर्शकों तक शेयर कर रहे थे। दर्शकों, खत्ते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा लाइन पर जुड़े हैं सरफराज अहमद और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.